ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائے گا امام زمان درمیان سے۔ ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائے گا امام زمان درمیان سے۔ دنیا میں خاندان محمد کے ماں سوا مانوس ہم نہیں ہے کسی خاندان سے۔ دنیا میں خاندان محمد کے ماں سوا مانوس ہم نہیں ہے کسی خاندان سے۔ شعر مظاہرہ کہ دنیا میں خاندان محمد کے ماں سوا مانوس ہم نہیں ہے کسی خاندان سے۔ فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے۔ فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے۔ پوچھو ذرا یہ واعظ کجمت بیان سے، کیا مل گیا ہٹا کر، کیا مل گیا علی کو ہٹا کر اذان سے، کیا مل گیا ملا فرمائے کہ فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے۔ اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے، اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے، اور پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے۔ ولایت حیدر خبر بھی ہے، پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے، پورے جہنمی ہو، پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے۔ حضرات میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، ابھرتے ہوئے کیا بلکہ ابھر چکے ہوئے جواں ساز شاعر اہل بیت جناب ہلال صاحب کی خدمت میں تشریف لائے۔ خیال آب ولا سے تھے باوضو میرے، یاد کیجیے گا، خیال آب ولا سے تھے باوضو میرے، تصورات کے پہرے نماز پڑھنے لگے۔ خیال آب ولا سے تھے باوضو میرے، تصورات کے پہرے نماز پڑھنے لگے۔ اذان ذکر علی میں نے دی سرے محفل، جو خوش نصب تھے وہ چہرے نماز پڑھنے لگے۔ اذان ذکر علی میں نے دی سرے محفل، جو خوش نصب تھے وہ چہرے نماز پڑھنے لگے۔ یہ قطع بند ملاحظہ کیجیے گا، جو خوش نصب تھے وہ چہرے نماز پڑھنے لگے۔ خدا نے ان کے اس سینوں میں رکھا عشق علی، خدا نے ان کے اس سینوں میں رکھا عشق علی، جو ابتدا سے ہی اچھے حسب نسب میں رہے۔ خدا نے ان کے اس سینوں میں رکھا عشق علی، جو ابتدا سے ہی اچھے حسب نسب میں رہے۔ ہے والدین مربی جب اپنے بچوں کے، تو پھر علی کو بجا ہے لباس رب میں رہے۔ ہے والدین مربی جب اپنے بچوں کے، تو پھر علی کو بجا ہے لباس رب میں رہے۔ اور یہ قطع بند ملاحظہ کیجیے گا، یہ فطرت ہے، ملاحظہ کیجیے گا کہ ہم نہ بھولیں گے کبھی مقصد خلقت اپنا، ہم نہ بھولیں گے کبھی مقصد خلقت اپنا، ہر خوشی بات میں شبیر کا ہے غم پہلے۔ ملاحظہ کیجیے گا، فطرت کی بات عرض کر رہا ہوں میں، ہم نہ بھولیں گے کبھی مقصد خلقت اپنا، ہر خوشی بات میں شبیر کا ہے غم پہلے۔ ہم نے آغوش میں مادر کی سرے فرش ازا، بولنا بعد میں سیکھا کیا ماتم پہلے۔ آغوش میں مادر کی سرے فرش ازا، بولنا بعد میں سیکھا، بولنا بعد میں سیکھا کیا ماتم پہلے۔ ہم نے آغوش میں مادر کی سرے فرش ازا، بولنا بعد میں سیکھا کیا ماتم پہلے، بولنا بعد میں سیکھا کیا ماتم پہلے۔ ملاحظہ کیجیے گا، وہ ایسا کعبے میں کار مبین کرتا ہے، وہ کیسا کعبے میں کار مبین کرتا ہے، مکہ ہے اس کا علی کو مکین کرتا ہے۔ شعر ملاحظہ کیجیے گا، مکہ ہے اس کا علی کو مکین کرتا ہے۔ علی کا عشق خرد مند کی علامت ہے، علی کا عشق خرد مند کی علامت ہے، وظیفہ نام علی کا ذہین کرتا ہے۔ علی کا عشق خرد مند کی علامت ہے، وظیفہ نام علی کا ذہین کرتا ہے۔ یہ شعر ملاحظہ کیجیے گا، علی کا عشق خرد مند کی علامت ہے، وظیفہ نام علی کا ذہین کرتا ہے۔
یہ لوگ کیوں نہ بنے یوسف عزاداری، غم حسین کا آنسو حسین کرتا ہے۔ یہ لوگ کیوں نہ بنے یوسف عزاداری، یہ لوگ کیوں نہ بنے یوسف عزاداری، غم حسین کا آنسو حسین کرتا ہے۔ لہذا کیجیے گا، مطلب حاضر کر رہا ہوں کہ جہان ہستی میں جز علی یہ شرف کسی کو ملا نہیں ہے، جہان ہستی میں جز علی یہ شرف کسی کو ملا نہیں ہے، خدا نے ان کے سوا دوبارہ علی کسی کو کہا نہیں ہے، خدا نے ان کے سوا دوبارہ علی کسی کو کہا نہیں ہے۔ وظیفہ نام علی کا جب تک خلوص دل سے کیا نہیں ہے، وظیفہ نام علی کا جب تک خلوص دل سے کیا نہیں ہے، ہوا نہ حاصل کوئی تصرف ولی کوئی بھی بنا نہیں ہے، ہوا نہ حاصل کوئی تصرف ولی کوئی بھی بنا نہیں ہے۔ شعر ملاحظہ کیجیے گا، خدا کی رحمت رواں دواں ہے، رسول خیرات بانٹتے ہیں، خدا کی رحمت رواں دواں ہے، رسول خیرات بانٹتے ہیں، علی کی آمد ہے تم وہ مانگو جو قسمتوں میں لکھا نہیں ہے، علی کی آمد ہے تم وہ مانگو جو قسمتوں میں لکھا نہیں ہے۔ اور شعر ملاحظہ کیجیے گا، وظیفہ لعنت کا سن کے آخر تمہارا چہرہ اتر گیا کیوں، وظیفہ لعنت کا سن کے آخر تمہارا چہرہ اتر گیا کیوں، کہیں ولایت کے منکروں سے تمہارا تو رابطہ نہیں ہے، وظیفہ لعنت کا سن کے آخر تمہارا چہرہ اتر گیا کیوں، کہیں ولایت کے منکروں سے تمہارا تو رابطہ نہیں ہے۔ شعر ملاحظہ کیجیے گا، ہمارا کیا ہے علی کہیں گے صراط لمحوں میں پار ہوگی، ہمارا کیا ہے علی کہیں گے صراط لمحوں میں پار ہوگی، وہ خوف کھائیں کے پاس جن کے علی سے مشکل کشا نہیں ہے، وہ خوف کھائیں کے پاس جن کے علی سے مشکل کشا نہیں ہے، وہ خوف کھائیں کے پاس جن کے علی سے مشکل کشا نہیں ہے، بھلائی اپنی ہے بس اسی میں زباں پر جاری ہو رست و ادری، ملاحظہ کیجیے گا، بھلائی اپنی ہے بس اسی میں زباں پر جاری ہو رست و ادری، علی کو جتنا بھی سوچ لو تم مگر کوئی انتہا نہیں ہے، علی کو جتنا بھی سوچ لو تم مگر کوئی انتہا نہیں ہے، مورخوں میں ہے بحث جاری، مورخوں میں ہے بحث جاری مگر نہ تعداد ہو سکی طے، ملاحظہ کیجیے گا، مورخوں میں ہے بحث جاری مگر نہ تعداد ہو سکی طے، علی کے دشمن کی ولدیت کا ابھی بھی خانہ بھرا نہیں ہے، علی کے دشمن کی ولدیت کا ابھی بھی خانہ بھرا نہیں ہے، شفا مریضوں کو مل رہی ہے کمال اس میں بھی ہے علی کا، شفا مریضوں کو مل رہی ہے کمال اس میں بھی ہے علی کا، ملاحظہ کیجیے گا، شفا مریضوں کو مل رہی ہے کمال اس میں بھی ہے علی کا، بنے ہیں عیسیٰ مسیح لیکن یہ ان کا دستے شفا نہیں ہے، بنے ہیں عیسیٰ مسیح لیکن یہ ان کا دستے شفا نہیں ہے۔ اور شعر ملاحظہ کیجیے گا، نظام عالم چلاتا ہے یہ علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن، نظام عالم چلاتا ہے یہ علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن، قسم خدا کی یہ بات سچ ہے علی ہمارا خدا نہیں ہے، قسم خدا کی یہ بات سچ ہے علی ہمارا خدا نہیں ہے، وہ جام عرفان اور پیتا ہے حجاب آنکھوں سے اور ہٹتا، خطا نصیری کی بس یہی ہے وہ راہ حق پر رکا نہیں ہے، خطا نصیری کی اب شعر ملاحظہ کیجیے گا، خطا نصیری کی بس یہی ہے وہ راہ حق پر رکا نہیں ہے، علی ہے کب سے رہے گا کب تک، علی حقیقت میں کیا ہے آخر، کیجیے گا، علی ہے کب سے رہے گا کب تک، علی حقیقت میں کیا ہے آخر، ہماری اوقات کچھ نہیں ہے پیغمبروں کو پتہ نہیں ہے، اوقات کچھ نہیں ہے، علی حقیقت میں کیا ہے آخر، علی ہے کب سے رہے گا کب تک، علی حقیقت میں کیا ہے آخر، ہماری اوقات کچھ نہیں ہے پیغمبروں کو پتہ نہیں ہے، ہماری اوقات کچھ نہیں ہے پیغمبروں کو پتہ نہیں ہے، اللہ کا سب سے قدیمی نام ہے، ملاحظہ کیجیے گا، اس ضمن میں شعر ہے، حق بیانی سے کیوں تکلف رہے حقیقت میں سوچنا کیا، ہے حق بیانی سے کیوں تکلف رہے حقیقت میں سوچنا کیا، خدا علی ہے تو پھر یہ کہیے علی سے کوئی بڑا نہیں ہے، خدا علی ہے تو پھر یہ کہیے علی سے کوئی بڑا نہیں ہے، میں اپنا رستے طلب بڑھاؤں، تمام مومنین کی جانب سے شعر،
میں اپنا دستے طلب بڑھاؤں کہوں میں غیروں سے حال دل کا، میں اپنا دستے طلب بڑھاؤں کہوں میں غیروں سے حال دل کا، علی کی الفت نے دی ہے غیرت ضمیر میرا مرا نہیں ہے، علی کی الفت نے دی ہے غیرت ضمیر میرا مرا نہیں ہے۔ بس یہ آخر میں 4-5 شعر ملاحظہ کر لیجئے۔ جس کی قسمت ہے ولایت کا پیمبر ہونا، ملاحظہ کیجئے گا، جس کی قسمت ہے ولایت کا پیمبر ہونا، زیب دیتا ہے اسے برسر منبر ہونا، جس کی قسمت ہے ولایت کا پیمبر ہونا، زیب دیتا ہے اسے برسر منبر ہونا، بہر اظہار ثنائے شہ ملک عصمت، بہر اظہار ثنائے شہ ملک عصمت، فکر پا فرض ہے غوطہ زن کوثر ہونا، بہر اظہار ثنائے شہ ملک عصمت، فکر پا فرض ہے غوطہ زن کوثر ہونا، حلق سے سب کے نہ اترے گی ولایت ان کی، حلق سے سب کے نہ اترے گی ولایت ان کی، شرط ہے اس کے لیے نسل کا بہتر ہونا، حلق سے سب کے نہ اترے گی ولایت ان کی، شرط ہے اس کے لیے نسل کا بہتر ہونا۔ شعر ملاحظہ کیجئے گا، حلق سے سب کے نہ اترے گی ولایت ان کی، شرط ہے اس کے لیے نسل کا بہتر ہونا، معجزہ ہے یہ فقط اشک غم سرور کا، ورنہ ممکن نہیں قطرے کا سمندر ہونا، معجزہ ہے یہ فقط اشک غم سرور کا، ورنہ ممکن نہیں قطرے کا سمندر ہونا۔ یہ تضمین میں نے کی تھی، مصرع تھا اس سے تو اچھا ہے انسان کا پتھر ہونا، ورنہ ممکن نہیں قطرے کا سمندر ہونا۔ حضور کیفیت کر غم شبیر کی محسوس نہ ہو، کیفیت کر غم شبیر کی محسوس نہ ہو، اس سے تو اچھا ہے انسان کا پتھر ہونا، کیفیت کر غم شبیر کی محسوس نہ ہو، اس سے تو اچھا ہے انسان کا پتھر ہونا۔ پھر تمہیں حسن کی معراج ملے گی یوسف، پھر تمہیں حسن کی معراج ملے گی یوسف، پہلے خم کر کے جبھی خادم اکبر ہونا، پہلے خم کر کے جبھی خادم اکبر ہونا، پہلے خم کر کے جبھی خادم اکبر ہونا۔ آپ سب کو ہی دیکھ دیکھ کے سیکھا ہے، ملاحظہ کیجئے گا، کر دیا خطبہ زینب نے یہ ممکن ورنہ، حضور کر دیا خطبہ زینب نے یہ ممکن ورنہ، غیر فطری ہے کسی لفظ کا خنجر ہونا، کر دیا خطبہ زینب نے یہ ممکن ورنہ، کر دیا خطبہ زینب نے یہ ممکن ورنہ، غیر فطری ہے کسی لفظ کا خنجر ہونا، کر دیا خطبہ زینب نے یہ ممکن ورنہ، غیر فطری ہے کسی لفظ کا خنجر ہونا۔ ایک محاورہ زبان زدے خاص و عام میں نظم کرنے کی کوشش کی ہے، کر دیا خطبہ زینب نے یہ ممکن ورنہ، غیر فطری ہے کسی لفظ کا خنجر ہونا، حلق سے سب کے نہ اترے گی ولایت ان کی، شرط ہے اس کے لیے نسل کا بہتر ہونا، زانوے شہپہ سر ماتھے پر رومال بطول، محاورہ نظم کا ملاحظہ کیجئے گا، زانوے شہپہ سر ماتھے پر رومال بطول، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا، زانوے شہپہ سر ماتھے پر رومال بطول، زانوے شہپہ سر ماتھے پر رومال بطول، کر دیا خطبہ زینب نے یہ ممکن ورنہ، کر دیا خطبہ زینب نے یہ ممکن ورنہ، غیر فطری ہے کسی لفظ کا خنجر ہونا، غیر فطری ہے کسی لفظ کا خنجر ہونا، زانوے شہپہ سر ماتھے پر رومال بطول، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا۔ آپ فرش ادا پر بیٹھتے ہیں، ملاحظہ کیجئے گا شعر، فرش ادا کی زبانی، فرش ماتم ہوں میں زینب نے بچھایا ہے مجھے، فرش ماتم ہوں میں زینب نے بچھایا ہے مجھے، عرش کے بس میں کہاں میرے برابر ہونا، فرش ماتم ہوں میں زینب نے بچھایا ہے مجھے، عرش کے بس میں کہاں میرے برابر ہونا۔ بس یہ دو شعر ملاحظہ کر لیجئے، زانوے شہپہ سر ماتھے پر رومال بطول، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا، فرش ماتم ہوں میں زینب نے بچھایا ہے مجھے، عرش کے بس میں کہاں میرا برابر ہونا، پاک تینت ہو تو رکھتا ہے خدا یہ جوہر، پاک تینت ہو تو رکھتا ہے خدا یہ جوہر، سب کی تقدیر نہیں عاشق حیدر ہونا، پاک تینت ہو تو رکھتا ہے خدا یہ جوہر، سب کی تقدیر میں آخری شعر،
پاک تینت خود رکھتا ہے خدا یہ جوہر، سب کی تقدیر نہیں عاشق حیدر ہونا، فرش ماتم ہوں میں زینب نے بچھایا ہے مجھے، عرش کے بس میں کہاں میرے برابر ہونا، تو کیسے لائے گی یہ دنیا بھلا حیدر کی مثال جب کسی اور کا ممکن نہیں قمبر ہونا، کیسے لائے گی یہ دنیا بھلا حیدر کی مثال جب کسی اور کا ممکن نہیں قمبر ہونا۔ طوفان ستم سے وہ ڈرتے نہ دہلتے ہیں، طوفان ستم سے وہ جب ذکر علی سن کے بچے میرے پلتے ہیں، جب ذکر علی سن کے بچے میرے پلتے ہیں۔ یہ بھی مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں مختار بھائی، کہ مدحت کے دیے حیدر جب آپ کے جلتے ہیں، مدحت کے دیے حیدر جب جلتے ہیں، طوفان کی فطرت کو پیروں سے کچلتے ہیں، طوفان کی فطرت کو پیروں سے کچلتے ہیں۔ یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، کہ تم جام زمانہ کو ہم جام ولایت کو، تم جام زمانہ کو ہم ولایت کو، تم پی کے بہکتے ہو ہم پی کے سنبھلتے ہیں، تم پی کے بہکتے ہو ہم پی کے سنبھلتے ہیں۔ شعر پیش کرو کہ تم جام زمانہ کو ہم جام ولایت کو، تم پی کے بہکتے ہو ہم پی کے سنبھلتے ہیں، تم پی کے بہکتے ہو ہم پی کے سنبھلتے ہیں۔ یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، کہ مشکل کے قدم گھری کی دہلیز پر رک جائیں، مشکل کے قدم گھر کی دہلیز
ہم نہ دے علی پڑھ کر اب گھر سے نکلتے ہیں، ہم نہ دے علی پڑھ کر اب گھر سے نکلتے ہیں۔ اس سلسلہ کا یہ آخری شعر تھوڑا الگ سے ہے، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ تاریخ نے لکھا ہے شبیر کی نصرت کو، تاریخ نے لکھا ہے شبیر کی نصرت کو، پتھر سے بھی آئینے دو چار نکلتے ہیں، پتھر سے بھی آئینے دو چار نکلتے ہیں۔ گاؤں سے بلند رہے سلمان فرمائے دو مطلب چند شعر اور عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمایا۔ بادی شان صاحب پرچہ مل گیا آپ کو؟ مل گیا؟ مصرع ہوا تھا کہ ذکر حیدر کرتے کرتے ہم سخنور ہو گئے، ابھی بامبے کا مصرع تھا، ذکر حیدر کرتے کرتے ہم سخنور ہو گئے۔ دو مطلب چند حاضر شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ شان بھائی، صاحبہ بھائی، ناصر بھائی۔ یوں زبان گنگ کے حالات بہتر ہو گئے، مطلب حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ یوں زبان گنگ کے حالات بہتر ہو گئے، ذکر حیدر کرتے کرتے ہم سخنور ہو گئے، ذکر حیدر کرتے کرتے ہم سخنور ہو گئے۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں بھائی۔ عشق حیدر کے اجالے جب میسر ہو گئے، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عشق حیدر کے اجالے جب میسر ہو گئے، آسماں پر چاند سورج کے مقدر ہو گئے، آسماں پر چاند سورج کے مقدر ہو گئے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک بار سے بلند ہے سلوا، سب مل جل کر پڑھیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ پہلے ہم محتاج تھے ایک لفظ کی خاطر، مگر پہلے ہم محتاج تھے ایک لفظ کی خاطر، مگر مدحت حیدر میں اب الفاظ نوکر ہو گئے، مدحت حیدر میں اب الفاظ نوکر ہو گئے۔ سماعت فرمائیں۔ جو چلے سوئے نجف پہنچے وہ جنت کی طرف، جو چلے سوئے نجف پہنچے وہ جنت کی طرف، مڑ کے جن لوگوں نے بھی دیکھا
دیکھا وہ پتھر ہو گئے، دوڑ کے جن لوگوں نے بھی دیکھا وہ پتھر ہو گئے. بس دو شعر کی زحمت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ جاگتے رہتے تو ان کو سب خدا کہتے، مگر جاگتے رہتے تو ان کو سب خدا کہتے، مگر ایک شب سوئے تھے حیدر تو پیمبر ہو گئے. جاگتے رہتے تو ان کو سب خدا کہتے، مگر ایک شب سوئے تھے حیدر تو پیمبر ہو گئے. یہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. بس یہ آخری شعر ہے، بلا زحمت تمام. جب یہ پوچھا کیا ہوا میسم تو یہ آیا جواب. جب یہ پوچھا کیا ہوا میسم تو یہ آیا جواب. آئینے سے لڑ کے چکنا چور پتھر ہو گئے. ہمارے شہر ادب کا عجیب منظر ہے شان بھائی. ہمارے شہر ادب کا عجیب منظر ہے، جسے بھی دیکھیے وہ اپنی حد سے باہر ہے. ہمارے شہر ادب کا عجیب منظر ہے، جسے بھی دیکھیے مختار بھائی، جسے بھی دیکھیے وہ اپنی حد سے باہر ہے. وہ جس کو ٹھیک سے اردو زبان آتی نہیں، وہ جس کو ٹھیک سے اردو زبان آتی نہیں، اسے گمان ہے وہ عہد کا سخنور ہے. اسے گمان ہے وہ عہد کا سخنور ہے، اور کھلا ہوا ہے ہواؤں میں اتنا زہر نفاق کہ کھلا ہوا ہے صدف بھائی، کھلا ہوا ہے ہواؤں میں اتنا زہر نفاق. یہاں تو سانس بھی لینا جہاد اکبر ہے. کھلا ہوا ہے فضاؤں میں اتنا زہر نفاق، یہاں تو سانس بھی لینا جہاد اکبر ہے. یہاں تو سانس بھی لینا صاحبہ بھائی، یہاں تو سانس بھی لینا جہاد اکبر ہے. اور کرم کا ہاتھ جو رکھے ہوئے ہے سر پر میرے، کرم کا ہاتھ جو رکھے ہوئے ہے سر پر میرے، وہ آستینوں میں اپنی چھپائے خنجر ہے. کرم کا ہاتھ جو رکھے ہوئے ہے سر پر میرے، کرم کا ہاتھ جو رکھے ہوئے ہے سر پر میرے، وہ آستینوں میں اپنی چھپائے خنجر ہے. وہ کہاں پر ٹھہرا ہے آ کر حیات کا سورج، کہاں پر ٹھہرا ہے آ کر حیات کا سورج. میں پست ہو گیا سایہ میرا قداور ہے. کہاں پر ٹھہرا ہے آ کر حیات کا سورج، کہاں پر ٹھہرا ہے آ کر حیات کا سورج. میں پست ہو گیا، میں پست ہو گیا سایہ میرا قداور ہے. میں پست ہو گیا سایہ میرا قداور ہے. اب یہاں سے گریز ہے. کہاں پر ٹھہرا ہے آ کر حیات کا سورج،
میں پست ہو گیا سایہ میرا قداور ہے کہ ہزار تیر ہیں پیوست میرے دل میں مگر، ہزار تیر ہیں پیوست میرے دل میں مگر، تیرا کرم ہے تبسم میرے لبوں پر ہے، ہزار تیر ہیں پیوست میرے دل میں مگر، تیرا کرم ہے تبسم میرے لبوں پر ہے، اور میرے سفر کو پناہ علی میسر ہے۔ یہاں سے پناہ کا مطلب ہے، حاضر کر رہا ہوں کہ میرے سفر کو پناہ علی میسر ہے، ستم کی دھوپ میں سایہ بھی میرے سر پر ہے، ستم کی دھوپ میں سایہ بھی میرے سر پر ہے، اور میری دعائیں مصلا بچھائے بیٹھی ہیں، میری دعائیں مصلا بچھائے بیٹھی ہیں، تمہارے روضے کی دہلیز ہے میرا سر ہے، میری دعائیں مصلا بچھائے بیٹھی ہیں، تمہارے روضے کی دہلیز ہے میرا سر ہے، تمہارے روضے کی دہلیز ہے میرا سر ہے، کہ زباں سے اچھے وہ سامع ہیں دل کی باتوں کے، کہ زباں سے اچھے وہ سامع ہیں دل کی باتوں کے، در علی بخاموشی صدا سے بہتر ہے، زباں سے اچھے وہ سامع ہیں دل کی باتوں کے، در علی بخاموشی صدا سے بہتر ہے، در علی بخاموشی صدا سے بہتر ہے، اور زکوٰۃ دیتا ہے سائل کو درمیان نماز، زکوٰۃ دیتا ہے سائل کو درمیان نماز، وہ ایسا بندہ رب ہے جو بندہ پرور ہے، زکوٰۃ دیتا ہے سائل کو درمیان نماز، وہ ایسا بندہ رب ہے جو بندہ پرور ہے، وہ ایسا بندہ رب ہے جو بندہ پرور ہے۔ اس شعر سے پہلے بس دو جملے، کہ آج کل ایک فیشن چلا ہے کہ فضائل نہیں پڑھے جائیں گے مجلسوں میں، میسیجز دیے جائیں گے، پیغام تبلیغ، لیکن نئی وبا ہے، اس سے بھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں۔ شعر سماعت فرمائیں کہ در علی پر صدا، در علی پر خاموشی صدا سے بہتر ہے، کہ پتہ نہ دے جو مسافر کو تیرے روضے کا، شعر سنیے، کہ پتہ نہ دے جو مسافر کو تیرے روضے کا، وہ سنگ میل نہیں راستے کا پتھر ہے، پتہ نہ دے جو مسافر کو تیرے روضے کا، وہ سنگ میل نہیں راستے کا پتھر ہے، کہ پتہ نہ دے جو مسافر کو تیرے روضے کا، وہ سنگ میل نہیں راستے کا پتھر ہے، وہ سنگ میل نہیں راستے کا پتھر ہے۔ شکریہ نوازش کرم، کہ وہ سنگ میل نہیں راستے کا پتھر ہے، کہ ادب کے ساتھ غلاف حرم کہو اس کو، ادب کے ساتھ غلاف حرم کہو اس کو، علی کے دوش کے اوپر جو ایک چادر ہے، ادب کے ساتھ غلاف حرم کہو اس کو، علی کے دوش کے اوپر جو ایک چادر ہے، علی کے دوش کے اوپر جو ایک چادر ہے۔ بس آخری دو اشعار، کہ پتہ نہ دے جو مسافر کو تیرے روضے کا، وہ سنگ میل نہیں راستے کا پتھر ہے، وہ سنگ میل نہیں راستے کا پتھر ہے۔ اور آخر میں یہ دو شعر سن لیجئے، یہ شعر خصوصی توجہ خواص کا مجمع پڑھ رہا ہوں کہ
کہ بغیر حکم علی دے بدن کو رزق اگر، کہ بغیر حکم علی دے بدن کو رزق اگر، وہ سانس میرے لیے موت کے برابر ہے۔ کہ بغیر حکم علی دے بدن کو رزق اگر، وہ سانس میرے لیے موت کے برابر ہے۔ بس آخری شعر اور رخصت کہ وہ سانس میرے لیے موت کے برابر ہے، کہ تو اپنے دستے کرم سے تراش دے مجھ کو، تو اپنے دستے کرم سے تراش دے مجھ کو، اگر میں سنگ ہوں تو بھی تو آئینہ گر ہے، اگر میں سنگ ہوں تو بھی تو آئینہ گر، بتا نہ کہ تو اپنے دستے کرم سے تراش دے مجھ کو، تو اپنے دستے کرم سے تراش دے مجھ کو، اگر میں سنگ ہوں تو بھی تو آئینہ گر ہے، اگر میں سنگ ہوں تو بھی تو آئینہ گر ہے، پتہ نہ دے جو مسافر کو تیرے روضے کا، وہ سنگ میل نہیں راستے کا پتھر ہے۔ فقر عیسیٰ، فقر موسیٰ، فقر کعبہ آ گیا۔ فقر عیسیٰ، فقر موسیٰ، فقر کعبہ آ گیا، اور منتظر جس کے نبی تھے وہ مسیحا آ گیا۔ منتظر جس کے نبی تھے وہ مسیحا آ گیا، اور ذکر کس کس کا کروں حیدر کی آمد کے طفیل، ذکر کس کس کا کروں حیدر کی آمد کے طفیل، خانہ کعبہ کو دیکھو مسکرانا آ گیا۔ کس کس کا کروں حیدر کی آمد کے طفیل، ذکر کس کس کا کروں، ذکر کس کس کا کروں حیدر کی آمد کے طفیل، خانہ کعبہ کو دیکھو مسکرانا آ گیا، خانہ کعبہ کو دیکھو مسکرانا آ گیا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ چھوڑ کر اس دور میں بھی روشنی کا راستہ، چھوڑ کر اس دور میں بھی روشنی کا راستہ، لوگ اپنائے ہوئے ہیں تیرگی کا راستہ، لوگ اپنائے ہوئے ہیں تیرگی کا راستہ، اور راستہ جاتا نہیں جو باب شہر علم کو، رضا فرمائیں کہ راستہ جاتا نہیں جو باب شہر علم کو، ہم کبھی چلتے نہیں ہیں اس گلی کا راستہ، راستہ جاتا نہیں جو باب شہر علم کو، راستہ جاتا نہیں جو باب شہر علم کو، ہم کبھی چلتے نہیں ہیں اس گلی کا راستہ، ہم کبھی چلتے نہیں ہیں اس گلی کا راستہ۔ اور چار میں سے اور ملاحظہ فرما لیں کہ عطرت اطہار کی مجھ پر عنایت ہو گئی، عطرت اطہار کی مجھ پر عنایت ہو گئی، اوج پر قسمت میری ان کی بدولت ہو گئی، اوج پر قسمت میری ان کی بدولت ہو گئی۔ دو میں سے فرمائے کہ پنج وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم، پنج وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم، لب پر جب نام علی آیا عبادت ہو گئی، پنج وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم، پنج وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم، لب پر جب نام علی آیا عبادت ہو گئی، لب پر جب نام علی آیا عبادت ہو گئی، لب پر جب نام علی آیا عبادت ہو گئی۔ ایک سلوات دیجیے محمد والے محمد پر۔ مطلع حاضر کہ عجب ہیں یہ منظر جو ہم دیکھتے ہیں، عجب ہیں یہ منظر، ملاحظہ فرمائیں کہ عجب ہیں یہ منظر جو ہم دیکھتے ہیں،
अरे उन्हें क्या दिखाएं जो कम देखते हैं। अजब है ये मंजर जो हम देखते हैं, अजब है ये मंजर जो हम देखते हैं, उन्हें क्या दिखाएं जो कम देखते हैं, कि हमेशा सनम पत्थरों के सुने थे, हमेशा सनम पत्थरों के सुने थे, यहाँ चलते फिरते सनम देखते हैं। हमेशा सनम पत्थरों के सुने थे, यहाँ चलते फिरते सनम देखते हैं। और इन्हें ऐशो इशरत से रहता है मतलब, इन्हें ऐशो इशरत से रहता है मतलब, ये आपके सनम है रकम देखते हैं। इन्हें ऐशो इशरत से रहता है मतलब, इन्हें ऐशो इशरत से रहता है मतलब, ये आपके सनम हैं रकम देखते हैं। और इन्हें पड़ गई खाने पीने की आदत, इन्हें पड़ गई खाने पीने की आदत, ये अपना पराया भी कम देखते हैं। इन्हें पड़ गई खाने पीने की आदत, इन्हें पड़ गई खाने पीने की आदत, ये अपना पराया भी कम देखते हैं। और जिन्हें हक को बातिल की परवाह नहीं है, जिन्हें हक को बातिल की परवाह नहीं है, जहन्नम में उनके कदम देखते हैं, जहन्नम में उनके कदम देखते हैं। और सिलसिले का आखिरी शेर कि यहाँ पर किसी से छुपा कुछ नहीं है, यहाँ पर किसी से छुपा कुछ नहीं है, जो सब देखते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर किसी से छुपा कुछ नहीं है, यहाँ पर किसी से छुपा कुछ नहीं है, जो सब देखते हैं वो हम देखते हैं। और मतलब हाजिर खिदमत कर रहा हूँ, मतलब कि न दुनिया के पेचो न दुनिया के हम पेचो खम देखते हैं, न दुनिया के हम पेचो खम देखते हैं, किसी का न जाहो हशम देखते हैं, किसी का न जाहो हशम देखते हैं। खुलासा फरमाइश है कि अजल से जमाना हमें पड़ रहा है, अजल से जमाना हमें पड़ रहा है, हमी को ये अहले कलम देखते हैं। अजल से जमाना हमें पड़ रहा है, अजल से जमाना हमें पड़ रहा है, हमी को ये अहले कलम देखते हैं। और शेर हाजिर है कि खुदा ने जो काबे पर बिनते असद का, खुदा ने जो काबे पर बिनते असद का लिखा है कसीदा, वो हम देखते हैं। खुदा ने जो काबे पर बिनते असद का लिखा है कसीदा, वो हम देखते हैं। और हमारे सिवा जाते हैं जितने हाजी, हमारे सिवा जाते हैं जितने हाजी, फकत वो हरम का हजम देखते हैं। हमारे सिवा जाते हैं जितने हाजी, हमारे सिवा जाते हैं जितने हाजी, फकत वो हरम का हजम देखते हैं। और जहां पर लगी हैं नबूवत की मोहरें, जहां पर लगी हैं नबूवत की मोहरें, वहां हम अली के कदम देखते हैं। जहां पर लगी है नबूवत की मोहरें, जहां पर लगी है नबूवत की मोहरें, वहां हम अली के कदम देखते हैं। और अली की शुजाअत का हम तो कसीदा, अली की शुजाअत का हम तो कसीदा, मलक के परों पर रकम देखते हैं। अली की शुजाअत, अली की शुजाअत का हम तो कसीदा, मलक के परों पर रकम देखते हैं। और महद से लहद तक, लहद से जिना तक, आपने शेर प्लाजा फरमाया कि महद से लहद तक, लहद से जिना तक, अली के करम पर करम देखते हैं। अली के करम पर, अली के करम पर करम देखते हैं। महद से लहद तक, लहद से जिना तक, अली के करम पर करम देखते हैं। और ये मुख्तार तुझ पर करम है अली का, ये मुख्तार तुझ पर करम है अली का, कि तुझको सभी मोहतरम देखते हैं। ये मुख्तार तुझ पर करम है अली का,
یہ مختار تجھ پر کرم ہے علی کا کہ تجھ کو سبھی محترم دیکھتے ہیں. جناب مختار لکھنوی صاحب کے مرصع کلام کے بعد میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں ایک اور بہت اچھی اور روشن فکر کے مالک شاعر اہل بیت جناب رضوان عرفی صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازے. جناب رضوان عرفی صاحب بآواز بلند نعرہ سلوات. کہ سرور کے سوا کچھ بھی مقدم نہیں رکھتے، سرور کے سوا کچھ بھی مقدم نہیں رکھتے، ہم زور بھی عباس سے کچھ کم نہیں رکھتے. سرور کے سوا کچھ بھی مقدم نہیں رکھتے، ہم زور بھی عباس سے کچھ کم نہیں رکھتے. میدان میں بھی جاتے ہیں تو ہاتھوں پہ فلک کے، میدان میں بھی جاتے ہیں تو ہاتھوں پہ فلک کے، پامال زمینوں پہ قدم ہم نے. کہ سرور کے سوا کچھ بھی مقدم نہیں رکھتے، ہم زور بھی عباس سے کچھ کم نہیں رکھتے. میدان میں بھی جاتے ہیں تو ہاتھوں پہ فلک کے، پامال زمینوں پہ قدم ہم نہیں رکھتے، پامال زمینوں پہ قدم ہم نہیں رکھتے. ہنسی لبوں پہ مگر گونج آسمان میں ہے، ہنسی لبوں پہ مگر گونج آسمان میں ہے. ہوا میں بھی ہے وہی تیر جو کمان میں ہے، ہنسی لبوں پر مگر گونج آسمان میں ہے. ہوا میں بھی ہے وہی تیر جو کمان میں ہے. تمہاری شان میں بولوں تو کس طرح اصغر، تمہاری شان میں بولوں تو کس طرح اصغر. دماغ طفل ہے لکنت تبھی زبان میں ہے. کہ تمہاری شان میں بولوں تو کس طرح اصغر، دماغ طفل ہے لکنت تبھی زبان میں ہے. دماغ طفل ہے لکنت تبھی زبان میں ہے. اور دو مطلع یا 7-8 شعر سماعت فرمائیے مولا علی کی شان میں. ایک نعرہ سلوات آپ حضرات بھیجیں. سماعت فرمائیے. سورج جو تجھ سے نظریں ملا لے ابو تراب، سورج جو تجھ سے نظریں ملا لے ابو تراب، پڑ جائیں اس کی آنکھ میں چھالے ابو تراب. یہ سورج جو تجھ سے نظریں ملا لے ابو تراب، کہ سورج جو تجھ سے نظریں ملا لے ابو تراب، پڑ جائیں اس کی آنکھ میں چھالے ابو تراب، پڑ جائیں اس کی آنکھ میں چھالے ابو تراب. یہ مہر و ماہ رونقوں والے ابو تراب، یہ مہر و ماہ رونقوں والے ابو تراب، ہیں تیرے در کی خاک کے پالے ابو تراب. یہ مہر و ماہ رونقوں والے ابو تراب، یہ مہر و ماہ رونقوں والے ابو تراب، ہیں تیرے در کی خاک کے پالے ابو تراب. وہ خیبر کا در کے سینہ مرحب تیرے لیے، خیبر کا در کے سینہ مرحب تیرے لیے، یہ سارے مکڑیوں کے ہیں جالے ابو تراب. کہ خیبر کا در کے سینہ مرحب تیرے لیے،
خیبر کا در کے سینے مرحب تیرے لیے، یہ سارے مکڑیوں کے ہیں جالے ابو تراب، یہ سارے مکڑیوں کے ہیں جالے ابو تراب، وہ قرآن، یہ سارے مکڑیوں کے ہیں جالے ابو تراب، وہ قرآن پاک تیرے قصیدوں کا مجموعہ، قرآن پاک تیرے قصیدوں کا مجموعہ، قرآن پاک تیرے قصیدوں کا مجموعہ، پارے تیری ثنا کے رسالے ابو تراب، قرآن پاک، یہ قرآن پاک تیرے قصیدوں کا مجموعہ، قرآن پاک تیرے قصیدوں کا مجموعہ، پارے تیری ثنا کے رسالے ابو تراب، پارے تیری ثنا کے رسالے ابو تراب، قرآن پاک تیرے قصیدوں کا مجموعہ، پارے تیری ثنا کے رسالے ابو تراب، وہ بیٹھے ہیں ہم چراغ بھی کاسا لیے ہوئے، بیٹھے ہیں ہم چراغ بھی کاسا لیے ہوئے، سورج کو نور بخشنے والے ابو تراب، بیٹھے ہیں ہم چراغ بھی کاسا لیے ہوئے، بیٹھے ہیں ہم چراغ بھی کاسا لیے ہوئے، سورج کو نور بخشنے والے ابو تراب۔ ایک سلوات بھیجے آپ رات ایک اور سلوات بھیجے۔ بیٹھے ہیں ہم چراغ بھی کاسا لیے، بیٹھے ہیں ہم چراغ بھی کاسا لیے ہوئے، سورج کو نور بخشنے والے ابو تراب، سورج کو نور بخشنے والے ابو تراب، یہ آسمان تیری سخاوت کی ایک سبیل، یہ آسمان تیری سخاوت کی ایک سبیل، بادل اسی سبیل کے پیالے ابو تراب، یہ آسمان تیری سخاوت کی ایک سبیل، یہ آسمان تیری سخاوت کی ایک سبیل، بادل اسی سبیل کے پیالے ابو تراب، یہ آسمان تیری سخاوت کی ایک سبیل، بادل اسی سبیل کے پیالے ابو تراب، بادل اسی سبیل کے پیالے ابو تراب۔ یہ شعر سماعت فرمائیے گا کہ بادل اسی سبیل کے پیالے ابو تراب، ہر سائے درخت میں تیری ہی چھاؤں ہے، ہر سائے درخت میں تیری ہی چھاؤں ہے، ہر روشنی میں تیرے اجالے ابو تراب، ہر سائے درخت میں تیری ہی چھاؤں ہے، ہر سائے درخت میں تیری ہی چھاؤں ہے، ہر روشنی میں تیرے اجالے ابو تراب، ہر روشنی میں تیرے اجالے ابو تراب، وہ محنت کے آسمان پر جتنے بھی چاند ہیں، سماعت فرمائیے گا یہ کہ محنت کے آسمان پہ جتنے بھی چاند ہیں، تیری ہتھیلیوں کے ہیں چھالے ابو تراب،
मेहनत के आसमान पे जितने भी चांद हैं, तेरी हथेलियों के हैं छाले। मेहनत के आसमान पे जितने भी चांद हैं, तेरी हथेलियों के हैं छाले अबू तुराब, तेरी हथेलियों के हैं छाले अबू तुराब। फिर भी मिली न खाके कदम की कोई मिसाल, फिर भी मिली ना खाके कदम की तेरी मिसाल। कितने ही आफताब खंगाले अबू तुराब, फिर भी मिली ना खाके कदम की तेरी कोई मिसाल, फिर भी मिली ना खाके कदम की तेरी मिसाल। कितने ही आफताब खंगाले अबू तुराब। और आखिरी शेर समाप्त फरमाइए, कितने ही आफताब खंगाले अबू तुराब, और कितने ही आफताब खंगाले अबू तुराब। वो होने लगी हैं तेज जमाने की आंधियां, होने लगी हैं तेज जमाने की आंधियां। अब मेरी खाक तेरे हवाले अबू तुराब। हर साए दरख्त में तेरी ही छाँव है, हर रोशनी में तेरे उजाले अबू तुराब। हर साए दरख्त में तेरी ही छाँव है, हर रोशनी में तेरे उजाले अबू तुराब, हर रोशनी में तेरे उजाले अबू तुराब। वो होने लगी हैं तेज जमाने की आंधियां, अब मेरी खाक तेरे हवाले अबू तुराब। बैठे हैं हम चराग भी कासा लिए हुए, बैठे हैं हम चराग भी कासा लिए हुए। सूरज को नूर बख्शने वाले अबू तुराब, बैठे हैं हम चराग भी कासा लिए हुए। सूरज को नूर बख्शने वाले अबू तुराब। कुरान पाक तेरे कसीदों का मजमुआ, पारे तेरी सना के रिसाले अबू तुराब, पारे तेरी सना के रिसाले अबू तुराब, पारे तेरी सना के रिसाले अबू तुराब। अब होने लगी हैं तेज जमाने की आंधियां, अब मेरी खाक तेरे हवाले अबू तुराब। और सूरज जो तुझसे नजरें मिला ले अबू तुराब, पड़ जाएं उसकी आंख में छाले। चलने लगी हैं तेज जमाने की आंधियां, चलने लगी हैं तेज जमाने की आंधियां। अब मेरी खाक तेरे हवाले अबू तुराब। अब बैठे हैं हम चराग की कासा लिए हुए, सूरज को नूर बख्शने वाले अबू तुराब। कि ये इज्जत और रिफत कोई सी चाह ना देगा, अब्बास जो दे देंगे कोई शाह ना देगा। ये इज्जत और रिफत कोई सी चाह ना देगा, अब्बास जो दे देंगे कोई शाह ना देगा। खुद उसने बनाया है इन्हें बाबे हवाइज, इनसे नहीं मांगोगे तो अल्लाह ना देगा। खुद उसने बनाया है इन्हें बाबे हवाइज, खुद उसने बनाया है इन्हें बाबे हवाइज। इनसे नहीं मांगोगे तो अल्लाह ना देगा, इनसे नहीं मांगोगे तो अल्लाह ना देगा। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ बानिए जश्न मौलूद हरम कारी जनाब मौलाना मीसम हैरी साहब की खिदमत में तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सब एक सलावत मोहम्मद एक मतलब चंद शेर मुलाजा फरमा लें मुझसे भी कि क्या है मौला मुर्तजा की शान देखा जाएगा, कि क्या है मौला मुर्तजा की शान, क्या है मौला मुर्तजा की शान देखा जाएगा। यूं भी पढ़कर सूरह रहमान देखा जाएगा। क्या है मौला
مولا مرتضیٰ کی شان دیکھا جائے گا. کہ کیا ہے مولا مرتضیٰ کی شان دیکھا جائے گا. اور یوں بھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھا جائے گا. یوں بھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھا جائے گا. اور خانہ کعبہ سے لے کر پردہ معراج تک کہ خانہ کعبہ سے لے کر پردہ معراج تک نور واجب تا حد امکان دیکھا جائے گا. خانہ کعبہ سے لے کر پردہ معراج تک خانہ کعبہ سے لے کر پردہ معراج تک خانہ کعبہ سے لے کر پردہ معراج تک نور واجب تا حد امکان دیکھا جائے گا. نور واجب تا حد امکان دیکھا جائے گا. دیکھیں کبھی کبھی کچھ کام ہم لوگ ایسے کرتے ہیں جس میں خلوص کے بجائے مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بھی مطمئن ہو جائیں کہ محفل کا آغاز نعت شریف سے ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد. اگر صرف رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھا جائے تو سبحان اللہ. اگر دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی مانتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں. ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ نور واجب تا حد امکان دیکھا جائے گا. اور نعت مرسل میں سند کی جب ضرورت آئے گی کہ نعت مرسل میں سند کی جب ضرورت آئے گی اے ابو طالب تیرا دیوان دیکھا جائے گا. کہ نعت مرسل میں سند کی جب ضرورت آئے گی نعت مرسل میں سند کی جب ضرورت آئے گی اے ابو طالب تیرا دیوان دیکھا جائے گا. اے ابو طالب تیرا ایمان دیکھا جائے گا. اور جاں کنی مرکز قیامت میں علی کے نام پر جاں کنی مرکز قیامت میں علی کے نام پر مشکلیں ہوتے ہوئے آسان دیکھا جائے گا. مشکلیں ہوتے ہوئے آسان دیکھا جائے گا. حضرات یہ شعر ملاحظہ فرمائیں سمر صاحب دیکھیے گا کہ مشکلیں ہوتے ہوئے آسان دیکھا جائے گا. عدل آئے گا نظر میزان کی صورت میں جب عدل آئے گا نظر ملاحظہ فرمائیں کہ عدل آئے گا نظر میزان کی صورت میں جب تب علی کی شکل میں احسان دیکھا جائے گا. عدل آئے گا نظر میزان کی صورت میں جب عدل آئے گا نظر عدل آئے گا نظر میزان کی ہاشم ملاحظہ فرمائیں کہ عدل آئے گا نظر میزان کی صورت میں جب تب علی کی شکل میں احسان دیکھا جائے گا. تب علی کی شکل میں احسان دیکھا جائے گا. اور ذات یہ شعر دیکھیں ہو سکتا ہے کسی کوئی نئی بات ہو. ملاحظہ فرمائیں کہ حسن اپنا دیکھنا ہے آج وجہ اللہ کو. دیکھیں شاعری ہے شعرا بیٹھے صاحب ناصر بھائی کہ حسن اپنا دیکھنا ہے حسن اپنا دیکھنا ہے کہ حسن اپنا دیکھنا ہے آج وجہ اللہ کو. آئینے کے نام پر قرآن دیکھا جائے گا. حسن اپنا دیکھنا ہے آج وجہ اللہ کو. حسن اپنا دیکھنا ہے آج وجہ اللہ کو. حسن اپنا دیکھنا ہے آج وجہ اللہ کو. آئینے کے نام پر قرآن دیکھا جائے گا. یہ شعر بھی دیکھیں حضرات کہ ذہن کہتا ہے نصیری سے گلے ہرگز نہ مل. ذہن کہتا ہے
نصیری سے گلے ہرگز نہ مل، دل یہ کہتا ہے کہ مل اے جان دیکھا جائے گا۔ ذہن کہتا ہے نصیری سے گلے ہرگز نہ مل، دل یہ کہتا ہے کہ مل اے جان دیکھا جائے گا۔ دل یہ کہتا ہے کہ مل، ذہن کہتا ہے نصیری سے گلے ہرگز نہ مل، دل یہ کہتا ہے کہ مل اے جان دیکھا جائے گا۔ دل یہ کہتا ہے کہ مل اے جان دیکھا جائے گا۔ بس ایک مطلب اور 4 شعر ملاحظہ فرما لیں حضرات، یہ ایسا ٹاپک ہے لیکن کچھ ٹاپکس ایسے کہ جو میرے خیال میں سنجیدگی سے کہے نہیں جاتے، جبکہ وہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے شعر کہنا چاہیے۔ جناب محمد ابن ابی بکر، ایک مطلب ایک صلوات محمد کوئی شعر ادھر ادھر کا نہیں، صرف جناب محمد ابن ابی بکر کے لیے ایک مطلب اور 3 یا 4 شعر ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے دست کرم پر نگاہ کیا کہنا۔ جانتے ہیں نا بچے محمد ابن ابی بکر کو؟ علی کے دست کرم پر، علی کے دست کرم پر نگاہ، دیکھیے علی کے دست کرم پر نگاہ کیا کہنا ہے، ان کے در کا گدا بادشاہ کیا کہنا۔ علی کے دست کرم پر نگاہ کیا کہنا ہے، ان کے در کا گدا بادشاہ کیا کہنا۔ دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بچے جو بیٹھے ان سے کہنا شعر کو باقی سمجھ رہے ہیں کہ ہے ان کے در کا گدا بادشاہ کیا کہنا۔ سمجھ صاحب ملاحظہ فرمائے کہ منافقت کے کنویں میں ٹھہر نہیں سکتے، منافقت کے کنویں میں، دیکھیے کہ منافقت کے کنویں میں، منافقت کے کنویں میں ٹھہر نہیں سکتے، ہے دید یوسف ایما کی چاہ کیا کہنا، ہے دید یوسف ایما کی چاہ کیا کہنا، حدید یوسف ایما کی چاہ کیا کہنا، حدید یوسف ایما کی چاہ کیا کہنا، حدید یوسف ایما کی چاہ کیا کہنا۔ وہ ہیں صلب غیر سے لیکن علی کے بیٹے ہیں، ہے صلب غیر سے، ہے صلب غیر سے، اللہ فرمائے کہ ہے صلب غیر سے لیکن علی کے بیٹے ہیں، محمد ابن ابی بکر واہ کیا کہنا۔ ہے صلب غیر سے لیکن علی کے بیٹے ہیں، ہے صلب غیر سے لیکن علی کے بیٹے ہیں، ہے صلب غیر سے لیکن علی کے بیٹے ہیں، ہے صلب غیر سے لیکن علی کے بیٹے ہیں، محمد ابن ابی بکر واہ کیا کہنا، محمد ابن ابی بکر واہ کیا کہنا۔ اور یہ بھی دیکھیے رسول اللہ کی حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ پدر ہو دشمن حیدر تو اس سے دور رہو، کہ پدر ہو، کیونکہ پدر کا مطلب میں بچوں کو بتا رہا ہوں، پدر ہو دشمن حیدر، پدر ہو دشمن حیدر تو اس سے دور رہو، رہا اصول یہ پیش نگاہ کیا کہنا۔ پدر ہو دشمن حیدر تو اس سے دور رہو، پدر ہو دشمن حیدر تو اس سے دور رہو، پدر ہو دشمن حیدر تو اس سے دور رہو، رہا اصول یہ پیش نگاہ کیا کہنا۔ اب یہ شعر حضرات آپ نے سمجھ لیا تو خاموش نہیں رہیں گے، بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ مثال بیت ثقیفہ میں اس غدیری کی، دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ محمد ابن ابی بکر کے لیے سنجیدگی سے شعر سمجھا،
کہ مثال بیت ثقیفہ میں مولانا فرمائے کہ مثال بیت ثقیفہ میں اس غدیری کی ہے بت کدے میں صدا لا الہ کیا کہنا مثال بیت ثقیفہ میں اس غدیری کی مثال بیت ثقیفہ میں اس غدیری کی ہے بت کدے میں صدا ہے بت کدے میں صدا لا الہ کیا کہنا ہے بت کدے میں صدا لا الہ کیا کہنا. بس آخری شعر ملاحظہ فرما لیں کہ ہے بت کدے میں صدا لا الہ کیا کہنا. اور یہ شعر حضرات یہ بہت حساس ہو کے سننے والا شعر ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ قریب محمل ہمشیر روز جنگ جمل لیکن مصرع لگایا ہے یہاں بیٹھے ہوئے انداز سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں شہباز صاحب دیکھیے گا کہ قریب محمل ہمشیر قریب محمل ہمشیر روز جنگ جمل شرافت علوی کے گواہ کیا کہنا قریب محمل ہمشیر روز جنگ جمل قریب محمل ہمشیر روز جنگ جمل قریب محمل ہمشیر روز جنگ جمل شرافت علوی کے گواہ کیا کہنا شرافت علوی کے گواہ کیا کہنا. رخ عباس کو دیکھا تو نصیری نے کہا رخ عباس کو چوتھا مصرع بطور خاص ہے. رخ عباس کو دیکھا تو نصیری نے کہا اپنے معبود کے جیسا یہ بشر لگتا ہے. رخ عباس کو دیکھا تو نصیری نے کہا اپنے معبود کے جیسا یہ بشر لگتا ہے. نام میں حضرت عباس کے اتنا ہے جلال باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. بلند آواز سے یا عباس یا عباس. نام میں حضرت عباس کے اتنا ہے جلال باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. حضرت یہ ایک جواب دینے کی کوشش کی ہے 4 مصروں میں. وہ ایک صاحب جنہوں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ کہا کہ شہزادی جو ہیں وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کے لیے بھی دعا کر دیتی تھی جن سے راضی نہیں تھی الانے فلانے ڈھمکانے اور اس میں سب بہرحال 4 مصرے ملاحظہ فرما لیں. ظالم پہ بد دعا ہے میری ہر نماز میں. بھائی آخری آدمی تک پوری توجہ. ظالم پہ بد دعا ہے میری ہر نماز میں فرمان ہے بطول کا کونین کے لیے. ظالم پہ بد دعا ہے میری ہر نماز میں فرمان ہے بطول کا کونین کے لیے. ہمت ہے تو محشر میں یہی کہنا خدا سے زہرا نے دعا مانگی تھی شاخین کے لیے. بے شمار. ذرا آپ حضرات تھوڑا اگر بلا فصل کی محفل ہے تھوڑا اور آگے آگے تشریف لائے تھوڑا سمٹ آئے یہ خلا پر ہو جائے گا. اب میسم بھائی کے بعد تو پڑھنا میرے لیے مشکل کام تھا نا. بہرحال ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
ظالم پہ بددعا ہے میری ہر نماز میں، فرمان ہے بطول کا کونین کے لیے، ہمت ہے تو محشر میں یہی کہنا خدا سے، زہرا نے دعا مانگی تھی شیخین کے لیے۔ ایک ماحول اور چل رہا ہے، یہ بھی سن لیجیے، اس میں دو مصرے تو بہت سنے ہوئے ہیں، دو اور سن لیجیے۔ اور یہ ہے کہ دیکھیے اعتراض اس پر نہیں ہے کیونکہ کچھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، مجلس صاحب اغیار سے پڑھوا رہے ہیں، ٹھیک ہے پڑھوائی جا سکتی، مگر جو اصال ثواب کی مجلسیں پڑھوائی جا رہی ہیں، 4 مصرے یہ بھی سن لیجیے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، بلال بھائی، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے، اپنی مجلس پڑھاؤ شیعوں سے، یہ بقائی و وارثی کیا ہے۔ ممدو کی طرف خراج عقیدت ہے، 4 مصرے اور سن لیں۔ دونوں جہاں کے سید و سردار آ گئے، کعبے میں دیکھو حیدر کرار آ گئے، دونوں جہاں کے سید و سردار آ گئے، کعبے میں دیکھو حیدر کرار آ گئے۔ یہ ہرملا کی کس لیے نیندیں حرام ہے، لگتا ہے اس کے خواب میں مختار آ گئے۔ یہ ہرملا کی کس لیے نیندیں حرام ہے۔ ایک پلک 3 صلوات اور بھیجے نا محمد و آل محمد پر۔ حضرات دونوں جہاں کے سید و سردار آ گئے، کعبے میں دیکھو حیدر کرار آ گئے۔ یہ ہرملا کی کس لیے نیندیں حرام ہے، لگتا ہے اس کے خواب میں مختار آ گئے۔ شاہ بھائی لگتا ہے اس کے خواب میں مختار آ گئے۔ حضرات یہ بالکل تازہ، یہ میثم بھائی کی محبت ہے، میں بہت ذرا کم شرکت تو کرتا ہوں، سامعین کی صف میں بیٹھ جاتا ہوں، بہت کم اشعار پڑھتا ہوں۔ یہ میثم بھائی کی محبت ہے، ان کا حکم ہوتا ہے تو ہر سال حاضری کا شرف مل جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ نئے کلام ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ملاحظہ فرمائیں، ایک مسدس ہے، اگر آپ اجازت دیں بھائی، ویسے تو نہیں یہ جو مسدس ہے یہ مولائے کائنات کا ایک خطبہ ہے، خطبۃ البیان، جس میں مولا نے اپنی معرفت کرائی ہے، اس کا سہل ممتنع میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے گا بہت ہی مطلب یہ میرے لیے مشکل مسئلہ تھا، کیونکہ نثر میں بھی جب اسے پڑھا جاتا ہے تو بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے، جائے کہ نظم کرنا ذرا ایک مشکل کام ہے، بس ان کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ دیکھیے گا ابھی بالکل تازہ ہے، لہٰذا میری زبان تو بہت زیادہ رواں نہیں ہے، بہرحال دیکھیے گا شاید میں نے محنت کی ہو۔ بزبان مولائے کائنات، میں نے ہی اصل میں کوندھا ہے خمیر آدم، میں نے ہی اصل میں کوندھا ہے خمیر آدم۔ ایک ایک مصرع مولا کا جملہ ہے، اس کا ترجمہ، میں نے ہی اصل میں کوندھا ہے خمیر آدم، اپنے ہاتھوں سے چلاتا ہوں نظام عالم، جب قصیدہ میرا پڑھتے تھے رسول اعظم، اپنی تقدیر پہ کرتے تھے منافق ماتم۔ پوری طریقے سے سمجھ آیا، مجھ سے جڑ جائے تاکہ میں کچھ اور آپ کو سنا سکوں کہ میں نے ہی اصل میں گوندھا ہے خمیر آدم، اپنے ہاتھوں سے چلاتا ہوں نظام عالم، جب قصیدہ میرا پڑھتے تھے رسول اعظم، اپنی تقدیر پہ کرتے تھے منافق ماتم۔ رب کعبہ کی قسم دین کی بنیاد ہوں میں، عرش پہ دیکھو تو جبریل کا استاد ہوں میں۔ رب کعبہ کی قسم دین کی بنیاد ہوں میں، عرش پہ دیکھو تو جبریل کا استاد ہوں میں،
مظہر ذات خدا سر جلی کہتے ہیں. اب بھائی سنتے رہیے. مظہر ذات خدا سر جلی کہتے ہیں. ہر زمانے میں مجھے حق کا ولی کہتے ہیں. مجھ کو توحید کے گلشن کی کلی کہتے ہیں. آئے ہائے مجھ کو توحید کے گلشن کی کلی. پھر سنیے. مظہر ذات خدا سر جلی کہتے ہیں. ہر زمانے میں مجھے حق کا ولی کہتے ہیں. مجھ کو توحید کے گلشن کی کلی کہتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ مجھ کو ہی علی کہتے ہیں. مختصر یہ ہے, بات دیکھیے گا, مختصر یہ ہے کہ مجھ کو ہی علی کہتے ہیں. میرے ہی در سے تمہیں حد سے سوا ملتا ہے. جس کو مل جاتا ہوں میں اس کو خدا ملتا ہے. مل کے علی مولا, علی مولا. میرے ہی در سے تمہیں حد سے سوا ملتا ہے. جس کو مل جاتا ہوں میں اس کو خدا ملتا ہے. جس کو مل جاتا ہوں میں اس کو خدا ملتا ہے. یہ بھی بند دیکھیے گا. بارے توحید کو کاندھے پہ اٹھایا میں نے. بارے توحید کو کاندھے پہ اٹھایا میں نے. اپنی تدبیر سے عالم کو سجایا میں نے. میں جگر کا خون دے رہا ہوں بہت مشکل سے. سمجھیے مولا کی عطا ہے جو یہ نظم ہو گیا. بارے توحید کو کاندھے پہ اٹھایا میں نے. اپنی تدبیر سے عالم کو سجایا میں نے. اور ہواؤں کو اشارے سے چلایا میں نے. آسماں کیا ہے زمین کو بھی بچھایا میں نے. اور ہواؤں کو اشارے سے, بات دیکھیے گا بات, اور ہواؤں کو اشارے سے چلایا میں نے. آسماں کیا ہے زمین کو بھی بچھایا میں نے. آخری دور میں جب رب کی مشیت ہوگی میرے ہی حکم سے زمانے میں قیامت ہوگی. میرے ہی حکم سے دنیا میں قیامت ہوگی. آخری دور میں جب رب کی مشیت ہوگی میرے ہی حکم سے دنیا میں قیامت ہوگی. مجھ کو اعمال کی میزان کہا جاتا ہے. انا میزان الاعمال. یہ کوئی تخیل نہیں ہے. خطیب نہج البلاغہ کے جملے ہیں جو آپ کو سنا رہا ہوں. مجھ کو اعمال کی میزان کہا جاتا ہے. میری توصیف کو ایمان کہا جاتا ہے. میری تعریف کو, چوتھا مصرع, میری تعریف کو فرقان کہا جاتا ہے. مجھ کو قرآن کا قرآن کہا جاتا ہے. علی 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 علی. سنیں, مجھ کو اعمال کی میزان کہا جاتا ہے. میری توصیف کو ایمان کہا جاتا ہے. میری تعریف کو فرقان کہا جاتا ہے. مجھ کو قرآن کا قرآن کہا جاتا ہے. میری عظمت سے مسلمان جو غافل ہوگا کر کے سجدے بھی جہنم میں وہ داخل ہوگا. میری عظمت سے مسلمان جو غافل ہوگا کر کے سجدے بھی جہنم میں وہ داخل ہوگا. اب یہ آخری بند سن لیجئے, طاقت بھی جواب دے رہی ہے. اپنے اوصاف سے خالق نے سنوارا مجھ کو. اپنے اوصاف سے خالق نے سنوارا مجھ کو. جانشی اپنا بنا کر ہے اتارا مجھ کو. جانشین محمد نہیں, اپنے اوصاف سے خالق نے سنوارا مجھ کو. جانشی اپنا بنا کر ہے اتارا مجھ کو. دین احمد کا بھی کہتے ہیں سہارا مجھ کو. دین احمد کا بھی کہتے ہیں, دین احمد کا بھی کہتے ہیں سہارا مجھ کو. ہر نبی نے ہے مصیبت میں پکارا مجھ کو. اپنے اوصاف سے خالق نے سنوارا مجھ کو. جانشی اپنا بنا کر ہے اتارا مجھ کو. دین احمد کا بھی کہتے ہیں سہارا مجھ کو. ہر نبی نے ہے مصیبت میں پکارا مجھ کو. بات دیکھیے گا, سر میں سجدے میں نہ رکھتا تو غضب ہو جاتا. علی علی, سر
اگر میں سجدے میں نہ رکھتا تو غضب ہو جاتا، ایک نصیری کا نہیں سب کا ہی رب ہو جاتا۔ سجدے میں نہ رکھتا تو غضب ہو جاتا، سلام آقا، بہت شکریہ۔ میرے لبہائے مبارک پاہ مدحت تیری، میرے لبہائے مبارک پاہ مدحت تیری، میرے لبہائے مبارک پاہ مدحت تیری، او تو ہے قرآن تو کرتا ہوں تلاوت تیری، تو ہے قرآن تو کرتا ہوں تلاوت تیری۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ راز مخفی کا حسین راز ہے خلقت تیری، راز مخفی کا حسین راز ہے خلقت تیری، کون اللہ ہے سمجھے جو حقیقت راز مخفی کا حسین راز ہے خلقت تیری، کون اللہ ہے سمجھے جو حقیقت تیری، اے نصیری کے خدا تیری نمازوں پر سلام، اے نصیری کے خدا تیری نمازوں پر سلام، رب کے ہونے کی علامت ہے عبادت، اے نصیری کے خدا تیری نمازوں پر سلام، رب کے ہونے کی علامت ہے عبادت تیری، وہ رب نے چاہا کہ وہ کعبے کو کرے پاکیزہ، اس لیے ہو گئی کعبے میں بیدار، رب نے چاہا کہ وہ کعبے کو کرے پاکیزہ، اس لیے ہو گئی کعبے میں ولادت تیری، وہ تیرے دشمن بھی تجھے شیر خدا کہتے ہیں، تیرے دشمن بھی تجھے شیر خدا کہتے ہیں، حیدر بنت اسد ایسی ہے ہیبت
کا اعجاز دکھانے والے، رجعت شمس کا اعجاز دکھانے والے، ہے مشیت کے علاقے میں حکومت تیرے، ہے مشیت کے علاقے میں حکومت۔ بس یہ دو آخری شعر ملاحظہ فرما دے کہ تیری ایک خاص دعا سے یہ ہوا ہے روشن، تیری ایک خاص دعا سے یہ ہوا ہے روشن، دو صنم ایسے ہیں جن پر ہے ملامت تیری، تیری ایک خاص دعا سے یہ ہوا ہے روشن، دو صنم ایسے ہیں جن پر ہے ملامت تیری، ان کے منبر کی قسم، خطبہ مرسل کی قسم، مرکز دین و شریعت ہے ولایت تیری، مرکز دین و شریعت ہے ولایت تیری۔ بس یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد مہتے کی زحمت ہے کہ 10ویں درجے کا ایمان یہی کہتا ملا، 10ویں درجے کا بھی ایمان یہی کہتا ملا، یا علی ہم نہ سمجھ پائے حقیقت تیری، یا علی ہم نہ 10ویں درجے کا بھی ایمان یہی کہتا ملا، یا علی ہم نہ سمجھ پائے حقیقت تیری، اس نوازش کو تیری خوب سمجھتا ہے فرید، اس کے اشعار ہیں در اصل عنایت